अस्सलाम वालेकुम। नजम सिटी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, प्रोग्राम के एजेंडे पर बात करने से पहले बात करेंगे एक सहाफ़ी की रहलत के हवाले से। निस सदी से ज़ायद का कंट्रीब्यूशन है जिनका जर्नलिज़म में, प्रिंट जर्नलिज़म में। मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब, क्या कहेंगे आप उनकी वफ़ात पर? आप फ्राइडे टाइम्स में लिखते रहे हैं और बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका सहाफ़त में। सहाफ़ी बरादरी बहुत अफसरदा है। आप क्या कहेंगे, कैसा खला छोड़ कर गए वो? जी, बिल्कुल बड़ा सदमा हुआ। ज़ियाउद्दीन साहब बहुत पाए के जर्नलिस्ट थे, पुराने ज़माने के जर्नलिस्ट थे, बहुत असूल थे उनके। और आयशा, मैं यकीन दिलाऊँ, इतनी ज़िम्मेदारी के साथ हर बात करते थे और उनमें बहुत विज़डम बहुत थी, बहुत अक्ल थी, बहुत ज़हन था और ज़हीन थे। और उनका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है प्रेस की आज़ादी के लिए। और वो हमेशा ये कहते थे कि आज़ादी एक तरफ और ज़िम्मेदारी के साथ आज़ादी होती है। और हमेशा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इसी का इज़हार किया और सारे जूनियर कॉलीग्स को ट्रेनिंग दी, सिखाया। ऐसे जर्नलिस्ट अब बनाए नहीं जाते। उनके जाने के बाद एक ईरा है, ईरा एक ख़त्म हो रहा है। उस किस्म की सहावत जो कि आजकल ऐसी सहावत मिलती नहीं है आपको। बड़े, हम उनकी इज़्ज़त करते थे, हमारे बड़े थे, हम उनसे बहुत कुछ हमने सीखा। बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बात करते थे, बड़े तहम्मुल के साथ बात करते थे, सबके साथ अच्छे तल्लुकात थे उनके। इवन जब वो डिसएग्री करते थे। और ये गाली गलौच वाला जो आजकल का जो कल्चर है, बिल्कुल इसके ऊपर वो बिल्कुल इससे इत्तेफ़ाक नहीं करते थे। और हमेशा और हर बंदे के साथ उनके तल्लुकात थे। किसी को नाराज़ नहीं किया, मगर अपना असूल जो था वो हमेशा पेश किया। किसी हुकूमत के साथ नहीं थे, कोई ओहदा नहीं माँगा, कोई इंड्यूसमेंट नहीं ली, किसी किस्म की सिफ़ारिश नहीं एक्सेप्ट की। ऐसे ऐसे लोग आजकल मिलते नहीं हैं, सहाफ़त में भी नहीं मिलते। और वो एक ये 1960s और 70s और 80s के लोग थे जिनके असूल थे, प्रोग्रेसिव माइंडेड थे, बहुत लिबरल बहुत थे। और मैं समझता हूँ बहुत बड़ा लॉस है हमारा। कुछ अरसे से तो उनकी सेहत ठीक नहीं थी और लोग, हम सब परेशान थे और दुआ कर रहे थे उनसे कि वो सर्वाइव कर जाएँ ये जो इस वक़्त जो उनके ऊपर जो गुज़री। मगर अब जो अल्लाह का हुक्म होता है वैसे ही होता है। हम ज़ियाउद्दीन साहब को बहुत मिस करेंगे। उनका आखिरी मज़मून भी हमारे अखबार में शाया हुआ, जिसमें वो एक तनकीदी जायज़ा ले रहे थे रियासत का और उसकी फेलियर्स का। और मगर बड़े तरीके के साथ वो लिखते थे ताकि किसी ज़ाती तौर पे किसी को तकलीफ़ ना हो। सोच समझ के, ज़िम्मेदारी के साथ। बहुत बड़ा लॉस है हमारा। बहुत उनकी इंटेग्रिटी थी, उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी। दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे और उनकी बुलंदी दर्जात के लिए हम हमेशा दुआ गो रहेंगे। आगे बढ़ते हैं सेठी साहब आपकी इजाज़त से प्रोग्राम में, और आप ही के बारे में मैं एक सवाल सामने रखना चाहूँगी। ख़ुद तो आप उधर 1 डिग्री 2 डिग्री बता रहे हैं, टेम्परेचर है, सर्द माहौल है। पाकिस्तान में आपने ऐसा क्या किया जिससे माहौल गर्म हो गया? आप ट्रेंड करते रहे ट्विटर पर, टॉप ट्रेंड रहे। सुनवा दें सेठी साहब, आपने क्या कहा था? फिर आपसे जानते हैं आपने क्यों कहा था ऐसा। हाँ, नहीं, नहीं, बिल्कुल। मैं पहले ये एक बात कहना चाहूँगा, कि मैं हैरान हुआ कि शीरीन मज़ारी ने किस तरीके से डिस्टॉर्शन की है मेरे बयानात की और मेरे तज्ज़िये की। और मेरा ख़्याल है कि ये बहुत घबराए हुए हैं। और यही मेरा तज्ज़िया था कि ये बहुत घबराए हुए हैं। इस वक़्त हर किस्म की चीज़ के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं और सबको इंस्ट्रक्शंस ये मिले हैं कि अग्रेसिवली किया जाए। और मेरा ख़्याल ये शो करना चाहते हैं कि हम पावर में हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं। पूरा क्लिप दिखाएँ इन्होंने किया क्या आयशा, कि क्लिप का 1 मिनट लेके जहाँ मैं बात कर रहा हूँ और उसके ऊपर सारा केस बनाया मेरे ख़िलाफ़। और दरअसल मैं बात कर रहा हूँ कि पीडीएम के अंदर किस किस्म की बातें चल रही हैं और क्यों चल रही हैं। मैं पीडीएम का मौक़िफ़ दे रहा हूँ, पीडीएम के अंदर जो इख्तिलाफ़ात हैं, जो मुख्तलिफ़ राय हैं, मुख्तलिफ़ बयानी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और इन्होंने वो ऐसे शो करने की कोशिश की है कि उसमें एक हिस्सा जो है वो मेरी राय है। एक्चुअली मेरी राय तो ऐसे नहीं होती, मैं तो तज्ज़िया करता हूँ लोगों की राय के ऊपर। मैं अपनी राय कभी नहीं देता कि मैं क्या समझता हूँ कि क्या होना चाहिए, ये मैं कभी नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ मेरा ख़्याल है ये होने जा रहा है या ये हो सकता है।
اور کیا وہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا اور وہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا وہ میرا تجزیہ ہوتا ہے، مگر میں یہ کبھی پالیسی پرسکرپشن میں کبھی نہیں دیتا، نہ ہی میرا یہ فرض ہے، یہ حق ہے کہ جرنلسٹ بیٹھ کے پالیسی پرسکرپشنز دے. وہ تو پارٹیزن ہوتے ہیں، وہ تو پارٹی پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں. تو بہرحال آپ دکھائیں لوگوں کو کہ میری پوری جو میرا موقف اور انالیسس تھا وہ کیا تھا اور وہ کیوں تھا، اس کے بعد میں اس کے اوپر پھر تبصرہ کروں گا. ٹھیک ہے پروڈیوسر صاحب، ذرا چلائیے گا کتنی بات تھی اور اس میں سے کتنی بات لے کر سیٹھی صاحب کو نشانے پر رکھا گیا، سنوائیں گے آپ کو اور دکھائیں گے بھی. ہر 10-15 دن کے بعد یہ ایک پی ڈی ایم کا میٹنگ کال کر لیتے ہیں اور بڑے دھوم دھام سے، اور پھر یہ ہے کہ کوئی اعلان ہی کوئی نہیں کرتے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ چل ہی رہا ہے. تو یہ دونوں سائڈز میرا خیال ہے ایک ہی جیسی ہیں، دے ڈیزرو ایچ ادر. اب آگے آئیے کہ پی ڈی ایم جو ہے پی ڈی ایم کس چیز کا انتظار کر رہی ہے، اور پی ڈی ایم کیا اسٹریٹجی ہے ان کی، کوئی ہے بھی یا نہیں ہے، یا کوئی ٹائم کا انتظار کر رہی ہے، یا اللہ میاں کا انتظار کر رہی ہے کہ وہیں سے کچھ ہو جائے تو ہو جائے، اللہ یا یہ ولو. خود بھی کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے. ہاں، تو میرا خیال ہے کہ کچھ ملی جلی بات ہے. یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں، یہ اتفاق ان کے درمیان بہت سی ایشوز ہیں جس کے اوپر پوری طرح اتفاق نہیں ہو پا رہا، مگر اور اس میں میں اب آپ کو ایک ایک کر کے سارے بتا دیتا ہوں جو کہ ان کے ڈسکشنز میں آتے ہیں اور کوئی فیصلے نہیں ہو پاتے، بیکاز کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اور خصوصاً نون لیگ کے اندر بھی دو پوائنٹس آف ویو ہیں، ایک مریم اور نواز شریف صاحب کا ہے اور ایک شہباز صاحب کا ہے. ادھر مولانا کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اور پھر شاید خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، خرم، یہ مطلب پرویز رشید صاحب تو شاید بیٹھتے نہیں ہیں، مگر شاید بیٹھتے بھی ہوں، مجھے نہیں پتا. تو مطلب ہے یہ پھر یہ ان میں سے ہیں جو سنتے ہیں اور کچھ تھوڑی بہت کہہ بھی دیتے ہیں کچھ. مگر اب بات کیا ہے، واٹ آر دی ایشوز پی ڈی ایم کے اندر، ایشوز کیا ہے؟ دیکھیے، پہلا ایشو تو یہ ہے کہ وہ ریزگنیشنز والا، وہ ابھی تک جو ہے نا گھوم رہا ہے، اس کے اوپر کوئی اتفاق نہیں ہو رہا کہ اگر کرنے ہیں تو کب کرنے ہیں، اگر نہیں کرنے ہیں تو کیوں نہیں کرنے ہیں. تو اب فار ایگزامپل جب بھی یہ ریزگنیشنز کی بات آتی ہے تو لانگ مارچ کی بات آپ سے اس سے قبل آتی ہے. جب لانگ مارچ کی بات آتی ہے تو پھر یہ بات آتی ہے کہ لانگ مارچ کہاں سے شروع ہوگا، لوگوں کو کیسے باہر نکالیں گے، بیانیہ کیا ہوگا، کیا یہ لانگ مارچ کہہ کے نکلیں گے کہ آپ اڑا کے ہی آئیں گے حکومت کو، یا کچھ عرصہ وہاں چاول کھا کے پلاؤ کھا کے واپس آ جائیں گے، یا اس وقت پھر ریزگنیشنز کریں گے. تو یہ لانگ مارچ کا اور ریزگنیشنز کا اپنا، اور حکومت کی ریزگنیشن کا یا اوور تھرو کا، یہ سارے ملے ہوئے ہیں تینوں چیزیں. تو جب تک وہ سارے ستارے جو ہیں نا وہ ایک جگہ پہ نہ اکٹھے نہ ہو جائیں تو اس وقت تک لانگ مارچ نہیں ہونی، کیونکہ لانگ مارچ ہو گئی اور نکلا کچھ نہ تو پھر تو یہ فارغ ہے پی ڈی ایم. جی پھر تو وہ عمران خان صاحب میرا خیال ہے 2 سال اور اس کے بعد 5 سال اور بھی شاید گزار جائیں. اس لیے یہ بڑا سوچ سمجھ کے یہ فیصلے کرنے پڑیں گے کہ جب لانگ مارچ کرنی ہے تو پھر یہ آر یا پار والی بات ہے، یا آر سے مطلب یہ پہنچ جانا ہے اور خان صاحب کو چھوڑنا نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کرنے ہیں. وہ پچھلی دفعہ تو کہتے تھے کہ ایک پودا نہیں ہلا، اس دفعہ پودے بہت سے ہلانے پڑیں گے، بہت سی چیزیں توڑ پھوڑ کرنی پڑے گی، پھر جا کے پودا شاید وہاں ہے، اسٹیبلشمنٹ کو گملہ نہیں ٹوٹا تھا سیٹھی صاحب. گملہ نہیں ٹوٹا، پودا تو گملے لگا کے ہوا علاوہ ادھر. بھی ہاں پودے تو لگے ہوئے، گملہ نہیں ٹوٹا. اب بہت سے گملے کیا سر بھی توڑنے پڑیں گے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. سیٹھی صاحب، شیری مزاری کہہ رہی تھیں کہ آپ فزیکل اٹیک کی بات کر رہے ہیں وزیر اعظم پر، جبکہ یہاں پر تو بات کچھ اور ہو رہی ہے پی ڈی ایم سے ریلیٹڈ. جی میں ایکچولی میرے ذہن میں جب یہ بات کر رہا تھا تو یہ ایک موقف ہے ان کے اندر کہ جی اگر ہم جائیں گے تو کیا وہ تو آگے سے ہمارے سر توڑیں گے، کیونکہ اسد عمر صاحب نے ایک ہفتہ پہلے ایک دھمکی دی تھی کہ اگر آپ آئیں گے اور آپ کے سہولت وار بھی ساتھ آئیں گے تو پھر آپ کی کٹ پڑے گی یہاں. تو جب میں نے یہ بات کی پی ڈی ایم والوں سے اندر پوچھا تو انہوں نے کہا جی پھر وہ تو سر ٹوٹیں گے وہاں، اور وہ تو کہتے ہیں کٹ ماریں گے ہم. تو یہ بھی ہمارے اندر ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اگر وہ ہم وہاں جائیں گے اور ہم پرامن بھی رہیں گے تو وہ تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے، وہ تو پہلے سے تیار بیٹھے ہیں ہمارے سر توڑنے کے لیے اور کٹ مارنے کے لیے. تو پھر تو یہی ڈیبیٹ وہاں چل رہی تھی، ہم کیا کریں گے. تو میں اس ڈیبیٹ کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ یہ ان کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو اگر ایسی باتیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی ایک صفحے پہ نہیں آئے ہیں، ابھی کوئی فیصلے نہیں ہو پا رہے ہیں ان سے، اور ادھر سے گورنمنٹ کی طرف سے دھمکیاں آ رہی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے.
اور میں چاہوں گا آپ وہ اسد عمر صاحب کا وہ کلپ دکھا دیں لوگوں کو، جس کے بیسس کے اوپر اب میں نے سوال کیا تھا پی ڈی ایم کے اندر کچھ لوگوں سے، جس کا یہ جواب ملا تھا کہ یار وہ تو کہتے ہیں وہ پٹ کٹ پائے گی تو پھر تو سر ٹوٹیں گے، تو پھر ہمارا کیا ہوگا. تو میں اس کا حوالہ دے رہا تھا. تو ذرا دکھا دیجئے کہ اسد عمر صاحب نے کیا بات کہی تھی جس کے بیسس کے اوپر یہ پی ڈی ایم کے اندر یہ ڈیبیٹ چلی ہے. ٹھیک ہے، سنواتے ہیں اسد عمر صاحب نے کیا کہا تھا. ان پی ڈی ایم والوں کو، ان کے سہولت کار جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ دیکھو سامنے میرے، یہ اسلام آباد کے عوام کا جذبہ ہے. لانگ مارچ کرنے کے لیے سوچنا بھی نہ، ادھر آؤ گے تو اتنی کٹ پڑی ہے یاد رکھو گے. ایسی کٹ پڑے گی کہ یاد رکھو گے. یہ میڈیا میں موجود سہولت کاروں کو بھی پیغام دے رہے ہیں. کس کی بات کر رہے ہیں اسد عمر صاحب؟ تو وہ سہولت کاروں میں تو نہیں ہوں، کیونکہ میں تو کٹ نہیں کھانا چاہتا ان سے مگر میں وہ پی ڈی ایم والے بھی نہیں، میرا خیال ہے ان میں بھی بڑے لوگ ہیں جو کٹ نہیں کھانا چاہتے. اور مگر کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اگر کٹن گے تو پھر اسی بھی پھر کھڑے ہوں گے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے، یہ پرووکیشن آف وائلنس جو ہے یہ تو حکومت کی طرف سے آ رہا ہے، اور ہر جگہ پہ یہ حکومت کی طرف سے آتا ہے. مگر ہمارے ہاں ایسے بھی ہے کہ یہاں ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ بڑے 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 نمبرز میں باہر آتی ہیں، گرفتاریاں ہوتی ہیں، پولیس کے لوگ مارے جاتے ہیں اس کٹ کے اندر، اور پھر سب کے ساتھ سمجھوتے بھی ہو جاتے ہیں، کیسز بھی وڈرا ہو جاتے ہیں، بیلیں بھی ہو جاتی ہیں، لوگوں کو ویسے چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، پھر ان کے لیے اور بھی بڑی سہولتیں ہو جاتی ہیں. تو یہ جو کٹ والا معاملہ ہے یہ ایکچولی پیپلز پارٹی نون لیگ یہ تو بلیو ہی نہیں کرتے کٹ شٹ والی چیز میں. کبھی بھی ان کے لانگ مارچ کے اندر کٹے نہیں، کٹ تو پڑتی ہے ان کو. مجھے یاد ہے جب پیپلز پارٹی نون لیگ نے جب کوشش کی تھی لانگ مارچ کے زمانے میں کوئی لانگ مارچ کرنے کی مغلا حضرات کے ساتھ، تو لاہور میں کٹ پڑی تھی ان کی. تو کٹ تو ہمیشہ ریاست کی طرف سے پڑتی ہے، یہ تو ہمیشہ پرامن قسم کے احتجاج ہوتے ہیں. مگر لانگ مارچ ہے، لانگ مارچ میں جب جائیں گے تو کہیں نہ کہیں سے تو پرووکیشن ہوتی ہے. تو پرووکیشن کے بیسس کے اوپر پھر وہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور یہ بھی چیزیں ساری سوچ رہے ہیں. تو میرا تو یہ موقف تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کٹوں کی بات کر رہے ہیں. اور بائی دا وے اب میں چاہوں گا کہ آپ ذرا دکھائیں تو صحیح لوگوں کو کہ یہ پی ٹی آئی والوں کے جو موقف ہے، ہر سٹیج پہ یہ جس قسم کی دھمکیاں دیتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اور پتہ نہیں ان کے اوپر کیسز بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور یہ تو اس وقت تو دے جمپنگ دا گن آن ایوری تھنگ. ذرا دکھائیں نا عمران خان صاحب کیا باتیں کرتے رہے ہیں، شیخ رشید صاحب کیا باتیں کرتے رہے ہیں، اور ان کے لوگ جو ہیں وہ کیا باتیں کرتے رہے ہیں، سواتی صاحب کس قسم کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں. تو اور پیمرا نے ہمیں تو نوٹس دے دیا ہے، میرا خیال ہے ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے اور چپ کر کے انہوں نے ایک نوٹس دے دیا. پریشر آیا ہوگا اسلام آباد اپنی پی ایم ہاؤس سے کہ جی کچھ کرو، تو انہوں نے ایک جلدی سے ایک نوٹس بنا دیا، جتنے سیکشنز تھے وہ لگا دیے. وہ بیچارے کیا کریں پیمرا والے، ان کو تو حکم آتا ہے وہ کر دیتے ہیں، اور کمپلیننٹ بھی نہیں ہے اس کیس میں. اور 7 دن کا دیا کہ جی 7 دن کے اندر جواب دیں، عام طور پہ تو کم از کم 2 ہفتے ہوتے ہیں اینڈ سو آن. اور یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ جو آپ کو کلپ دکھانے لگے ہیں، کیا پیمرا نے اس وقت ان کو نوٹسز دیے تھے اور نہیں دیے تھے، تو کیا اب ارادہ ہے دینے کا کہ نہیں. اور پھر شاید یہ بھی پوچھنا پڑے گا کہ یہ سارے کیسز جو تھے اس کا کیا ہوا کیا جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے وہ کیسز ہی فارغ ہو گئے ہیں ان سب لوگوں کے اوپر پی ٹی آئی والوں نے، جنہوں نے تشدد کیا بھی اور دھمکیاں بھی دی. تو ذرا دکھا دیں لوگوں کو ان کے سٹینڈرڈز، اس ملک کے اندر جس قسم کے حکومتیں سٹینڈرڈز پیش کرتی ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیں ذرا. بالکل ٹھیک ہے. اسد عمر صاحب کا بیان تو ہم نے سنایا. ابھی حال ہی میں اعظم سواتی صاحب الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی باتیں کر رہے تھے، اور اس سے پہلے ہمیں آزادی مارچ اور دھرنے کے دنوں میں یاد ہے کہ مارو مار دو شیخ رشید صاحب نے اپنی سپیچ میں ایک بار کہا تھا. عمران خان صاحب کیا کہتے رہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم شیخ رشید صاحب کے بہت سے بیانات یاد کریں تو وہ ریکارڈ پر موجود ہیں. لیکن ان دنوں میں کیا کارروائی ہوئی، عدالتوں میں کیس رہے یا نہ رہے، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اشتعال انگیز سیاست کا آغاز کہاں سے ہوا، آپ ان کلپس کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگا سکیں گے. تو میں نواز شریف پروٹیسٹ کر رہا ہوں، پاکستانی شہرے ہوئے میرا یہ حق ہے آپ سے کہنا کہ آپ کی نااہلی، آپ کی کرپشن کی قیمت میں مہنگی بجلی سے کیوں دوں، اس لیے میں اپنا بل جلانے لگا. جو بھی رکاوٹ ہے پاکستانیوں، جو رکاوٹ ہے آپ کے سامنے، رکاوٹیں ہٹاؤ، کنٹینر ہٹاؤ. پولیس اگر کھڑی ہے اور غیر قانونی کام کر رہی ہے، آپ کو اگر روک رہی ہے ایک پرامن احتجاج پہ،
पुलिस को आगे से हटा दो। नून लीग अपनी असलियत पे आ गई है। चोर, डाकू, लुटेरे और बदमाश हमारे शुरफा के घरों में दाखिल हो रहे हैं और बहाना बना रहे हैं दफ़ा 144 का। इंशाअल्लाह कल ही रावलपिंडी में दफ़ा 144 के 144 टुकड़े कर दूंगा कल दोपहर 2 बजे। कि हम लड़े और नवाज शरीफ के महल को आग लगा दें। अगर तू गिरफ्तार होता इस मुल्क में खाना जंगी हो जाती। तुझे अपनी ताकत मार दो, जलाओ, गिराओ, सारे मुल्क में आग लगा। लाठी उठाओ, नेजा उठाओ, जाती उम्र की तरफ मार्च करो। तकरीरों से ये बेशरम नहीं जाए। आपने शेख साहब की बात सुनी, लाठी उठाओ, नेज़े उठाओ, तकरीरों से ये नहीं जाएगा। नवाज शरीफ साहब उस वक्त के वज़ीर आज़म की बात कर रहे थे, शेख रशीद साहब, और सेठी साहब ने तो PDM की स्ट्रेटजी पर बात की थी। अब फैसला आपने करना है, बॉल आपके कोर्ट में। हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। IMF के साथ जो मामलात पाकिस्तानी हुकूमत के जिस अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, और इसी असना में ये खबर आती है कि सऊदी अरब और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान भी $3 अरब डिपॉजिट रखवाने के लिए मुआहदा तय पा गया है। इससे पाकिस्तानी मईशत के लिए ठंडी हवा का झोंका करार दिया जा रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत की कामयाबी कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा और आने वाले दिनों में मामलात मज़ीद बेहतर होंगे, चाहे वो डॉलर हो या पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल, बेरोज़गारी की सूरत हाल, इन सब इशूज़ को एड्रेस कर लिया जाएगा। लेकिन सेठी साहब, ऐसे में हम एक मिनी बजट का सुन रहे हैं जो कि इसी वीक में पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आसान हो जाएगी कुछ पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगी जो कि बोझ तले दबते जा रहे हैं, कर्ज़ों में इजाफा होता जा रहा है? नहीं, ऐसी नहीं बात, उल्टा होगा इसका, और ज़िंदगी हराम होगी। लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ 2 इश्यूज़ हैं। एक इशू है IMF के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, वो कहाँ पहुँचे हैं, उनकी क्या कंडीशनैलिटीज़ हैं, और हम क्या देने जा रहे हैं और लेने जा रहे हैं। दूसरी तरफ है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से कुछ पैसे फाइनली जो अग्री हुए थे 1 माह पहले, वो पैसे जो है, उसकी शराइत जो है वो अब नज़र आ गई हैं, और सऊदी अरेबिया ने वो बड़ी सख्त शराइत रखी हैं उस पैसों के लिए, जो कि आज तक कभी पाकिस्तान के ऊपर ऐसी शराइत नहीं लागू की गई, और इसीलिए उसके ऊपर फिर काबीना को बैठना पड़ा और बड़ा सोच करनी पड़ी, और उसके बाद जाके उसकी अप्रूवल दी है उन्होंने, काबीना ने, कि हाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ये साइन कर दे जो गारंटीज़ मांग रहे हैं सऊदी अरेबिया। तो इस पर अब बात करनी है बड़ी इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि पहली बात तो यह है कि IMF क्या कर रहा है। IMF की इशू ये है कि IMF ने इनको कहा था कि इन प्रिंसिपल हम तैयार हैं आपके साथ आपको देने के लिए $1 बिलियन। $6 बिलियन का ओरिजिनल प्लान था, उसमें से $1 बिलियन डिस्पर्स हो गए थे, फिर उसके बाद रुक गया प्रोग्राम। अब फिर इनको $1 बिलियन चाहिए, जो कि अभी मिलेंगे, इनको देंगे वो, मगर उसमें उन्होंने तो बहुत सख्त कंडीशंस की थी। एक कंडीशन ये थी जो अभी तक फुलफ़िल नहीं हुई, मगर अब ये मान गए हैं IMF की कंडीशन, वो ये थी कि आपका जो रेवेन्यू बेस है वो कोई 5,700-800 अरब रुपए का बजट है। वो कह रहे हैं इसके अंदर रेवेन्यू जो है इसको और बढ़ाएं, टैक्स रेवेन्यू और बढ़ाएं, और 6,000 से ज़ायद 6,100 6,200 अरब रुपए का ये बजट बनाया। इसका ये मतलब है कि कुछ 300 अरब रुपए के और भी टैक्सेस इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, जो कि इन्होंने नहीं किए थे। अब इनके लिए उसके लिए एक नई परमिशन लेनी पड़ेगी, फाइनेंस बिल को अमेंड करना पड़ेगा, और वो एक मिनी बजट होगा, उसके लिए भी इनको मेजॉरिटी चाहिए पास करने के लिए, तो वो करना पड़ेगा, उसके बगैर उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। मगर उसके अलावा कोई 350 अरब के करीब एग्जेम्पशंस जो दी हुई थी इन्होंने, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशंस दी हुई थी, वो एग्जेम्पशंस इनकम टैक्स की और सेल्स टैक्स की ख़त्म करनी पड़ेंगी, और 350 अरब वहाँ से भी इकट्ठा करना पड़ेगा। वो भी वहाँ चीखें निकलेंगी उस इंडस्ट्रीज़ की और उन लोगों की जिनको वो एग्जेम्पशंस मिली हुई थी फ्रॉम सेल्स टैक्स। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है, वो कह रहे हैं कि सेल्स टैक्स से मुख्तलिफ स्लैब्स थे, और किसी को 8% था किसी चीज़ के ऊपर, और बाकी एग्जामेशन थी किसी को 17%, वो फ्लैट 17% सेल्स टैक्स सबके ऊपर होना चाहिए। ये इसके साथ भी बड़ी इंडस्ट्री को तकलीफ बढ़ेगी और कीमतें बढ़ेंगी। जितना सेल्स टैक्स बढ़ेगा या अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई होगा, उतनी इन्फ्लेशन होगी, क्योंकि वो सारी की सारी कीमतें जो है वो
पास ऑन हो जाती हैं टू द कंज्यूमर, तो उसके साथ भी इन्फ्लेशन होगी। अच्छा, आखिरी जगह जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो थी कि जी आपने ये स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी, स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस, उसके लिए भी एक बिल बनाया था इन्होंने, वो जो अभी तक पास नहीं किया, वो भी अभी बैठे हुए हैं लेके, क्योंकि उसके अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स बन रहे हैं आपकी नेशनल सॉवरेंटी की। अब IMF ने अपना बंदा दे दिया स्टेट बैंक को चलाने के लिए। अब वो कह रहे हैं स्टेट बैंक को हुकूमत से आज़ाद किया जाए, इसलिए क्योंकि स्टेट बैंक खुद पॉलिसीज लगाए और वो पॉलिसीज़ बनाएगा IMF डायरेक्टली। अब ये आज तक कभी हुआ नहीं है, आप तो अब वो ये डिमांड कर रहे हैं और मेरा ख्याल है इन्होंने इत्तेफाक कर लिया है कि उसके बगैर काम नहीं चलेगा। सारी डिले जो हो रही है उसी की वजह से डिलेज हो रही है। तो एक तरफ तो ये सारा कुछ चल रहा है और बड़ी सख्त कंडीशंस आ रही हैं जिसकी वजह से जो मईशत जो है, जो उसकी आमदन बढ़ रही थी थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता, जो कि शौकत तरीन साहब ने आके बढ़ाने की कोशिश की थी, उसको रोक दिया जाएगा और फिर टाइट कर दिया जाएगा। मनी सप्लाई जो है जिसके साथ मईशत ग्रो करती है उसको टाइट कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट रेट्स जो हैं उनको बढ़ा दिया जाएगा। अगर किसी ने कर्जा लेना है इंडस्ट्री लगाने के लिए या कर्जे लेके एक्सपोर्ट्स करनी है तो उनके लिए अब और महंगाई हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स 1-2% बढ़ा दिए जाएंगे। और तो ये इस किस्म के इक़दाम हो रहे हैं जिसकी वजह से पहले ये कह रहे थे कि 4-1% ग्रोथ होगी इकॉनमी की, वो अब 4% से फिर 3, 3.5 या 2.5-3 पे आ जाएगी, जिसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और ये सारी चीज़ें होंगी। तो आगे और हार्ड टाइम्स आ रहे हैं। आपने पहले सुन ही लिया है कि हर महीने उन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, हर महीने बिजली की कीमतें बढ़ानी है। तो ये सारा IMF का ये प्रोग्राम है। अच्छा, तो एक तरफ तो ये है। अब आइए अब सऊदी अरेबिया के साथ आयशा काफ़ी अरसे से ये मामला चल रहा था कि सऊदी लोन लेना है, सऊदी लोन है या डोनेशन है या क्या है। अब फाइनली जाके पहले इन्होंने अनाउंस किया कि सऊदी अरेबिया जो है वो कर रहा है, पैसे तो देने के लिए तैयार हो गया है, मगर अभी तक पैसे आए नहीं हैं। मैंने ये ब्रेक की थी कि पैसे रुके हुए हैं। अब पता चला वो रुके हुए क्यों थे। सऊदी अरेबिया ने जो कंडीशंस ले डाउन की हैं वो तो IMF की तो कोई कंडीशंस नहीं है, जितनी सख्त कंडीशन सऊदी अरेबिया ने ले डाउन कर दी हैं। वो $3 अरब आपको दे रहे हैं, मगर आपको ये कह रहे हैं कि आप खर्च नहीं कर सकते ये $3 अरब। ये आप स्टेट बैंक में हम डाल रहे हैं और इसके ऊपर 3 या 4% सूद हम लेंगे। इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, आप रिजर्व्स के तौर पे इनको रख सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो बिल्कुल खुश नहीं थे ये पैसे देने के लिए आपको, मगर उनके ऊपर भी कहीं से प्रेशर आया है। पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से काफ़ी प्रेशर था कि हमें दें, हमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं। मगर ये जो कंडीशंस रखी हैं, इससे ये लगता है कि ये भी IMF ने इनको कहा है कि ये कंडीशंस रखें, क्योंकि IMF इस वक्त कंडीशंस रख रहा है। तो वो क्या कंडीशंस हैं मैं आपको बताऊं। एक तो ये कि ये पैसे जो हैं आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते, आप रख लें रिजर्व्स के अंदर। अब अभी आपके 20-22 बिलियन के करीब रिजर्व्स हैं। रिजर्व्स का इंपॉर्टेंस ये होता है कि जब वो पैसे आप इंपोर्ट्स जब आप करते हैं तो उसके ऊपर जो लोग आपको उधार देते हैं वो देखते हैं कि आपके पास पैसे भी हैं पे करने के लिए कि नहीं। तो रिजर्व्स, इसलिए रिजर्व्स का जो लेवल होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी जो क्रेडिट जो आपको लोग देते हैं उनको देखने के लिए। तो दिखावे के लिए ये दे दिए गए हैं कि हमारे पास पैसे हैं देने के लिए, मगर IMF ने ये सऊदी अरेबिया ने ये कहा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते, तो दिखावे के लिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि 4% इसके ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट 3 या 4% किया है। ये आज तक कभी नहीं हुआ। आमतौर पे तो वो कोई सूद नहीं लेते, ज़रा 1-1.5% ले लेते थे, मगर अब उन्होंने 3-4%, दुनिया में कहीं 4% इंटरेस्ट रेट नहीं है इस वक्त। IMF आपको 1.5%, 1% पे देता है, और बाकी जो इंटरनेशनल इस वक्त कैपिटल मार्केट्स हैं वहाँ 1%, 1.5% से ज़्यादा नहीं है, कहीं तो आधा % है। ये 4% आपसे मांग रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आपको अच्छा खासा टाइट कर रहे हैं। मगर इसके अलावा आयशा वो और 2-3 कंडीशंस हैं बड़ी ख़तरनाक। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने, एक तो ये कि हम 72 घंटे के अंदर अंदर किसी वक्त ये पैसे वापस मांग सकते हैं। ये आज तक हुआ नहीं है कि 72 घंटे का नोटिस दे के पैसे वापस ले लिए जाए। ये भी एक धमकी है, एक तलवार है आपके ऊपर। हमेशा 1 साल की टर्म होती है, फिर उसके ऊपर डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। ये 72 घंटे के अंदर। फिर वो ये कहते हैं कि अगर आपका IMF के साथ कोई मुआहदा नहीं होता तो फिर ये भी हम वापस ले लेंगे पैसे। मतलब ये है कि अगर IMF के साथ आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं या IMF के साथ मुआहदा करते हैं और वो तोड़ देते हैं या उसके पूरे कंडीशंस पूरी नहीं करते और IMF आपको आंखें दिखाता है, और हम फिर उस वक्त अपने पैसे विड्रॉ कर लेंगे।
تو ایک تو یہ بھی آج تک کبھی ہم نے نہیں سنا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اگر آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو یہ نہ پاکستان میں اس کا فیصلہ ہوگا نہ اس کا فیصلہ ہوگا یو کے اندر، جو کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں یا انٹرنیشنلی یو کے یا انٹرنیشنل ٹرائبیونلز میں ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ سعودی عربیہ میں ہم فیصلہ کریں گے. ہم نے وہاں بھی انگوٹھا لگا دیا، ٹھیک ہے جی آپ فیصلہ کر لیے. مطلب یہ ہے کہ اور فائنلی یہ کہ اگر آپ ورلڈ بینک، IMF، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، کسی بینک کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو جاتا ہے جس سے آپ قرضہ لے رہے ہیں، آپ یہ سمجھیں ہمارے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے اور پھر ہم 72 آورس کے اندر اندر اپنے پیسے آپ سے وڈرا کر لیں گے. تو یہ تو مطلب ہے کہ انہرڈ آف ہے. اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ امریکن پریشر ہے آن سعودی عربیہ، جیسے IMF کے اوپر ہے کہ ٹائٹ کر کے رکھنا ہے پاکستان کو، اور اسی طریقے کے ساتھ سعودی عربیہ بالکل وہی پالیسی فالو کر رہا ہے جو کہ امریکہ فالو کر رہا ہے اور جو کہ IMF کے ذریعے پاکستان کے اوپر پریشر آ رہا ہے. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب، بڑا ڈیٹیل تجزیہ ہو گیا IMF کی شرائط کا بھی اور سعودی عرب کی جانب سے جو امداد دی گئی ہے اور اس کے اوپر جو جو شرائط لگائی گئی ہیں ماضی میں کیسی رہیں اور آنے والے دنوں میں پاکستان کو اس کے سبب کتنا بوجھ اٹھانا پڑ سکتا ہے، سب پر ڈیٹیل میں بات ہوگی. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. اور اب کچھ ہم عالمی منظرنامے کی بات کریں گے. عالمی منظرنامے سے ایک اہم دعوت نامہ ہمیں امریکہ کی جانب سے موصول ہوا ہے اور یہ ہے ڈیموکریسی سمٹ اٹینڈ کرنے کا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا امریکہ کی جانب سے پاکستان کے ساتھ سرد مہری کا رویہ روا رکھا گیا. ہمارے وزیر اعظم کو ابھی تک جو بائیڈن پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس ان کی جانب سے کال نہیں آئی. اور بھی بہت سے معاملات ایسے ہیں جہاں ہمیں، جیسے کلائمیٹ کے اوپر ایک کانفرنس تھی وہاں مدعو نہیں کیا گیا تھا، لیکن اب کی بار ہمیں انویٹیشن آیا ہے. اب پاکستان اس معاملے میں تھوڑا سیٹھی صاحب تذبذب کا شکار بھی ہے کیونکہ ہمارے دوست ممالک اس کے انوائٹیز نہیں، انہیں انوائٹ نہیں کیا گیا. ترکی کو انوائٹ نہیں کیا گیا، چائنا کو انوائٹ نہیں کیا گیا. تو پاکستان شش و پنج میں مبتلا ہے. اس میں بہت سے تضادات ہیں، لیکن پاکستان کے پرسپیکٹیو سے میں آپ سے جاننا چاہوں گی پاکستان جائے گا، نہیں جائے گا، جانا ٹھیک رہے گا، وہاں بات کیا کریں گے خان صاحب؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی جانا وانا نہیں ہے، یہ تو ایک آن لائن کانفرنس ہے جی. تو خیر تو وہ تو ٹھیک ہے، چلے دیر آیا درست ہے، کہیں تو بلایا. مگر بات یہ ہے کہ بلایا کس کانفرنس پہ؟ جمہوریت کے اوپر. ابھی حال ہی میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ 180 کے قریب دنیا کے ممالک ہیں جن میں سے آدھے ایسے ہیں جہاں ہائیبریڈ ریجیمز ہیں یا ڈکٹیٹرشپس ہیں، اتھارٹیرین ریجیمز ہیں، اور جمہوریت جو ہے اس وقت ریٹریٹ کر رہی ہے. ہر جگہ پہ جہاں جہاں جمہوری آئین تھے اور رواج تھے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے جمہوریت، اور اتھارٹیرینزم اور ہائیبریڈ ریجیمز پاپولر ہو رہی ہیں اور فاشسٹ ریجیمز پاپولر ہو رہی ہیں، اتھارٹیرین ریجیمز. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے چائنا، رشیا، ایران یہ امریکہ کے دشمن ہیں. ایران تو اس کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے، روس کے ساتھ بھی بہت سیریس کانفرنٹیشنز ہیں اور چائنا کے ساتھ بھی. ابھی اس میں چائنا کو نہیں بلایا، تائیوان کو بلا لیا. اب آپ دیکھیں چائنا تو کہتا ہے تائیوان چائنا کا حصہ ہے. وہ تائیوان کے اوپر تو چائنا بہت چڑھتا ہے. چائنا دو چیزوں کے اوپر چڑھتا ہے، ایک اگر آپ ان کو تنقید کریں کہ جی آپ مسلمان اقلیتیں جو ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ آپ کا، اس کے اوپر وہ بہت اس کو تکلیف ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ تائیوان کے اوپر جب آپ تائیوان کو ریکگنائز کرتے ہیں اور ان کو شہرت دیتے ہیں اور اہمیت دیتے ہیں تو چائنا بڑا اپسیٹ ہوتا ہے. وہ تو کہتے ہیں تائیوان جو ہے وہ چائنا کا حصہ ہے. اب چائنا کو نہیں بلایا تو یہ بڑی سیریس پرووکیشن ہے جو بائیڈن کی. رشیا کے خلاف، ایران کے خلاف، ٹرکی. اب ٹرکی جو ہے آج کل کافی ایک زمانے میں بہت بڑا نیٹو کا الائی تھا، ابھی بھی نیٹو میں ہے، مگر ٹرکی جو ہے کیونکہ روس کے ساتھ اس وقت ڈیفنس پیکٹس ہو رہے ہیں ان کے، اور روس سے وہ ایک بہت ایکسپینسو میسائل سسٹم خرید رہا ہے جو کہ امریکہ اپوز کر رہا ہے، S-400 والا سسٹم، اور امریکہ اس کے خلاف ہے. حالانکہ ٹرکی کے پاس امریکن F-16 ہیں، F-18 ہیں، اور تو ٹرکی کے ساتھ امریکہ کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، ٹرکی کے اسرائیل کے ساتھ خراب ہو گئے ہیں. یہ جو عراق میں جو کچھ ہوا اس پہ ٹرکی نے اپنی الگ پوزیشن لی تھی، جس کے ساتھ اس کے جو الائنس ہے ویسٹ کے ساتھ وہ خراب ہو گیا ہے، یورپ کے ساتھ بھی.
اور اردوغان صاحب جو ہیں وہ اب نہیں پٹھو بننے کے لیے تیار ویسٹ کے، اور وہ ایک ایکچولی مسلم لیڈرشپ لینا چاہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کو بھی اور ساتھ لے لیا تھا انہوں نے، اور اس کے ساتھ ہمارے تعلقات سعودی عربیہ کے ساتھ خراب ہو گئے، کیونکہ سعودی عربیہ جو ہے وہ امریکن الائنس کا حصہ ہے. تو اس قسم کے کمپلیکیشنز ہیں. انہوں نے ٹرکی کو نہیں بلایا، انہوں نے چائنا کو نہیں بلایا، رشیا کو نہیں بلایا، ایران کو نہیں بلایا، آپ کو بلا لیے. اب آپ یہ ہے کہ اب کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ آپ کی ہمیشہ مدد کرتا ہے، آپ کے خلاف جب ہندوستان یا اس قسم کے ممالک جو ہے UN کے اندر کوئی ریزولوشنز لانا چاہتے ہیں تو چائنا ہمیشہ ویٹو کر دیتا ہے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ چائنا کے ساتھ امریکہ کا رویہ ایسا ہے، تو اس لیے آپ کو بھی شاید نہیں جانا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چائنا آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ ویٹو کریں یا آپ نہ جائیں. چائنا ایسی فارن پالیسی نہیں ہے کہ وہ مداخلت کرے. وہ آپ کی ہیلپ ضرور کر دیتا ہے، مگر آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ نہ جائیں. اور آپ کو جانا چاہیے، اور وہاں جا کے آپ کو موقف آپ کا پیش ہونا چاہیے، آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. آپ کے جو الائز ہیں وہاں جا کے آپ کو بات کرنی چاہیے. مگر جانا یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کے اوپر بھی اب تنقید آنی شروع ہو گئی ہے کہ یہاں بھی جمہوریت جو ہے وہ شارٹ سپلائی میں ہے. جمہوریت کو یہاں بھی خطرہ ہے، یہاں بھی ایک ہائیبریڈ رجیم بنی ہوئی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی غنیمت ہے کہ آپ کو بلا لیا گیا ہے، مگر اس لیے نہیں بلایا گیا کہ آپ کے یہاں جمہوریت چل رہی ہے. آپ کو بلا لیا گیا یہ دکھانے کے لیے کہ ہم چائنا کو نہیں بلا رہے اور چائنا کا دوست جو ہے اس کو بلا رہے ہیں. تو یہ اس کے پیچھے ظاہر ہے ایک بہت بڑی سیاست ہے، اور بڑا سوچ سمجھ کے اگر عمران خان صاحب یہاں کوئی تقریر وغیرہ کریں گے تو بڑی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. ایک طرف اگر آپ امریکہ کو ناراض کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے ہی ناراض بیٹھے ہیں وہ، اور بھی ناراض ہو جائیں گے، اور بھی آپ کو سعودی عربیہ اور IMF کے ذریعے ٹائٹ کریں گے. کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے آپ کو شرمندہ کریں گے آپ کے دوستوں کے بارے میں، خصوصاً چائنا کے بارے میں. تو یہ بہت سوچ سمجھ کے اس کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. اس میں باؤنڈریز چھکے چوکے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بڑی ہائی ڈپلومیسی استعمال کرنی پڑے گی، ایک طرف امریکہ، ایک طرف چائنا، اور یہ ریجن کے ایشوز. اور آپ کو یہ ریجن کا بھی سوچنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو یورپ اور امریکہ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا جہاں تک افغانستان کی ریکگنیشن کا معاملہ ہے اور سپورٹ کا معاملہ ہے، ہیومینیٹیرین سپورٹ کا معاملہ ہے. تو یہ آپ ایک بہت خطرناک ایریا میں آپ کو پھنسا دیا گیا ہے. اس میں آپ کا خود اپنا بہت بڑا رول ہے، آپ نے اپنے آپ کو پھنسایا ہے. اب آپ کے اوپر ہر قسم کی تلوار لٹکی ہوئی ہے. تو اچھی بات ہے آپ کو بلایا، مگر بی ویری کیئرفل آپ وہاں کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے. اس کو ٹریورس کرنا پڑے گا بڑی ہائی ڈپلومیسی کے ساتھ. ہاں سر، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کانفرنس نسبتاً زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی؟ ماضی میں ہم نے دیکھا جب ترکی، ملیشیا اور پاکستان نے مل کر اسلامو فوبیا کے تدارک کے لیے ایک چینل کھولنے کا بھی اعلان کیا تھا، اس پہ تو خیر ابھی تک کام نہیں ہو سکا. پھر ایک کانفرنس جس میں وزیر اعظم نہیں شریک ہوئے تھے، سعودی عرب کی وجہ سے، سعودی عرب کی خفگی کے ڈر کی وجہ سے وہاں اٹینڈ نہیں کی تھے وہ کانفرنس. تو اس کی نسبت آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر پاکستان کو زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے؟ میں نے یہی کہا، پاکستان کو محتاط ہونا چاہیے. اس کے اندر امریکہ کا پریشر ہے، اس کے اندر آپ کے اندر جو حالات ہیں وہ خراب ہیں، آپ کے اوپر بہت پریشر ہے. چائنا جو ہے وہ انڈر پریشر آ رہا ہے اینڈ سو آن. تو اسی لیے محتاط ہونا ضروری ہے. دیکھیے آپ نے اسلامو فوبیا کی بات کی، مگر ابھی ایک بڑی انٹرسٹنگ میں نے خبر سنی ہے کہ وہ یہ کہ US کانگریس کے اندر لوگ یہ بات کر رہے ہیں، جو ہمارے مسلم امریکنز ہیں یا پاکستانی امریکنز کچھ نکلے ہیں، اب وہ اٹھے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک پرائیویٹ ممبرز بل یا کوئی بل بنانا چاہ رہے ہیں اسلامو فوبیا کے خلاف، اور امریکن کانگریس بھی اس کے اوپر توجہ دے رہی ہے، بیکاز اسلامو فوبیا امریکہ میں بھی بہت زیادہ ہے اسلامو فوبیا. اور یہ تو اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں. مگر یہ آپ کو بس میں یہ کہوں گا کہ ہائی ڈپلومیسی کی اس وقت ضرورت ہے، بیکاز اگر آپ آئسولیٹ ہو گئے اس دنیا کے اس علاقے کے ساتھ جہاں آپ کی سارا تجارت ہے اور اٹھک بیٹھک ہے، یورپ اور امریکہ، جہاں آپ کے لوگ بھی ہیں، 7-8 ملین پاکستانی ہیں جو کہ ریمیٹنسز بھی بھیجتے ہیں، پھر تجارت بھی ساری آپ کی ان کے ساتھ ہے، لونز بھی آپ ان کے ساتھ لیتے ہیں، اور پھر آپ کوئی ایسی بات کر دیں یا ایسی چیز کریں جو آپ آئسولیٹ ہو جائیں، تو پھر بہت سے خطرے سامنے آ جائیں گے. تو اس سمٹ میں پاکستان اگر شرکت کا فیصلہ کرتا ہے تو مستقبل میں سمجھتے ہیں آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں؟ کال آ سکتی ہے امریکی پریزیڈنٹ کی وزیر اعظم پاکستان کو؟ عائشہ یہ بہت سی چیزیں ہیں یہاں. ابھی انہوں نے ایک نیا ایمبیسڈر بھی پاکستان کا نامینیٹ کیا ہے،
شریف آدمی ہیں، مگر میرا خیال ہے جس قسم کے انیشیٹیوز چاہیے اور ڈائنامزم چاہیے، اس کے لیے شاید ان کو پھر سوچ کرنی چاہیے کہ کس قسم کی ڈپلومیسی کرنی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کے پاس آئیڈیا نہیں ہے ان کو کہ امریکہ کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، یورپ کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اس ریجن کے اندر کیسا رول ادا کرنا ہے۔ اور میرا خیال ہے جنرل باجوہ نے کوشش کی ہے، انہوں نے 2-3 ایسے بیان دیے تھے جس سے لگتا یہ تھا کہ وہ انہیں احساس ہے کہ کس قسم کی مشکلات ہیں اور ریجن کے اندر کیا کرنا ہے، امریکہ کے ساتھ کیا کرنا ہے اور ویسے کیا کرنا ہے۔ مگر مجھے ایسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کا ہاتھ نہیں بٹایا۔ عمران خان صاحب سوچتے ہیں کہ اگر وہ ایسے کیا تو شاید ڈومیسٹک تنقید آئے گی اور وہ شاید افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ایشوز کے اوپر بھی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک صفحے پہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فالٹ لائنز کی نشاندہی سیٹھی صاحب نے کی، ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کے سامنے ہے نمبر، سیٹھی صاحب کے سامنے اپنا سوال رکھیے، فیڈ بیک ہم تک پہنچائیے۔ آپ کا بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان۔